اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میاں نواز شریف صاحب کو 5 سال ہو چکے تھے جلا وطنی ختم کر کے آئے ہوئے، لیکن چونکہ ان کا معاہدہ تھا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو وہ 2001 میں کر کے گئے تھے کہ وہ 10 سال سیاست میں حصہ نہیں لیں گے، اور یوں 2011 تک انہوں نے اپنے آپ کو عملی سیاست سے الگ رکھا، حتیٰ کہ انہوں نے 2008 کے الیکشن والی کمپین بھی نہیں چلائی، ویسی ہی چلائی جس طرح کی کمپین انہوں نے 2024 کے انتخاب والی چلائی۔ بہت ساری سملیرٹیز ہیں، لیکن ایک اور سملیرٹی جس کی طرف میں آپ کا رجحان دلوانا چاہ رہا ہوں، توجہ دلوانا چاہ رہا ہوں، جس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ موجودہ سیاسی منظرنامے کے اندر بیانیہ کون بنا رہا ہے اور کہاں پہ بن رہا ہے۔ جیسے ہی حکومت بنی، کچھ کالمسٹ نے، جرنلسٹ نے اپنے کالم کے اندر، اپنی تحریروں کے اندر یہ لکھنا شروع کیا، اور وہ لکھ کے انہوں نے جو ہے وہ یہ تاثر دیا کہ نواز شریف کی 2/3 مینڈیٹ والی حکومت جو ہے یہ نہیں چل پائے گی۔ ہمارے دوست ہیں، ایک بڑے اعلیٰ عہدے پہ فائز ہیں، انہوں نے بتایا کہ سب سے پہلے انہوں نے یہ فکرہ جو تھا وہ جناب فہد حسین صاحب کے ایک انگریزی تحریر میں پڑھا، اور وہ اس کے اوپر حیران ہوئے کہ وہ سیم فکرہ اسی دن حسن عسکری رضوی صاحب کے کالم کی بھی زینت بنا، اور انہوں نے باقاعدہ وہ پوائنٹ آؤٹ کیا کہ دیکھیں فکرہ ایسا ہے کہ جس کے الفاظ بھی سیم ہیں، کوما اور فل سٹاپ بھی انہی جگہوں کے اوپر لگا ہوا ہے۔ اور اس سے ٹھیک 2 دن کے بعد جناب ایاز امیر صاحب نے ڈان میں بھی یہ لکھ دیا، اور حسن عسکری رضوی صاحب جو ہے وہ میرا خیال ہے دی فرائیڈے ٹائم میں اس وقت لکھا تھا انہوں نے، اور یہ جو تھا یہ فہد صاحب کا ایکسپریس ٹریبیون میں چھپا تھا۔ ہو سکتا ہے فہد صاحب کا فکرہ باقی 2 نے چوری کر لیا ہو، لیکن ایک ہی فکرہ تینوں کی 3 مختلف جگہ کے اوپر چھپنے والی تحریروں میں موجود ہونا جو ہے وہ اچنبے کی بات تھی نا۔ میں اور کچھ نہیں کہہ رہا، میں صرف اچنبے کی بات کہہ رہا ہوں۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے بات آگے بڑھی، اور پھر آپ نے دیکھا کہ اس ٹھیک 11 مہینے کے بعد جناب عمران احمد خان نیازی جو ہیں وہ لے کے چلے گئے، پہنچ گئے جلوس لے کے اور دھرنا لے کے اور مارچ لے کے وہ اسلام آباد کی طرف رواں دواں ہو گئے۔ اگر وہاں سے فاسٹ فارورڈ کریں اور 2024 کے اندر آئیں تو جیسے ہی چاچو کی حکومت بنی ہے، ان کی حکومت بنتے ہی لوگوں نے آوازیں لگانی شروع کر دی ہیں کہ ڈبائی ہوئے ڈبائی ہوئے ڈبائی ہوئے۔ کچھ چاچو کی اپنی حرکتیں بھی ترت برت شرط والی ہوتی ہیں، تیزی دکھانے کے شوق کے اندر وہ اپنے پاؤں کے اندر کلاڑا مارنے کی عظیم الشان صلاحیت رکھتے ہیں، لیکن میں آپ کی توجہ دلانا چاہ رہا ہوں کہ ابھی 100 دن پورے نہیں ہوئے اس حکومت کو بنے، اور یہ حکومت بنی کہاں ہے؟ ابھی تو سینٹ کا الیکشن ہونا ہے۔ اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ یہ جو بھی لوگ اس وقت بیانیہ سازی کر رہے ہیں، ہم ان کی طرف بھی آتے ہیں، جو بھی لوگ اس وقت بیانیہ سازی کر رہے ہیں وہ ساتھ ساتھ میں صرف فوکس رکھے ہوئے ہیں جناب شہباز شریف کے اوپر، اور شہباز شریف کے اوپر بھی کیا، وہ فوکس رکھے ہوئے ہیں مریم نواز کے اوپر، اور مریم نواز شریف کے اوپر بھی کیا، ان کا فوکس نواز شریف کی ذات ہے۔ اب مزے کی بات ہے کہ یہ وہی لوگ ہیں جن کا فوکس جو ہے وہ ہمیشہ نواز شریف اور نواز شریف کی پولیٹکس رہتی ہے، اور یہ اس کے اوپر منفی قسم کی تنقید کرتے ہوئے پائے جاتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ آپ قربان جائیے جناب شہباز شریف المعروف چاچو کے، کہ جیسے ہی انہیں 16 ماہ کی حکومت ملی تو انہوں نے حکومت ملتے ہی
جن لوگوں کو اپنی کابینہ میں لیا ان میں فہد حسین صاحب بھی شامل تھے. تو پھر وہ میرا کال جو ہے وہ یاد رکھیے گا کہ ہر وہ شخص جو نواز شریف کو گالی دیتا ہے، جو مریم نواز شریف کی میرے منہ میں خاک ان کی کردار کے اوپر انگلی اٹھاتا ہے، وہ چاچو کا فیورٹ ٹھہرتا ہے. انہی فہد صاحب کے ماموں کو، جناب سید مشاہد حسین صاحب کو، اس کے بعد نواز شریف نے اپنے ہاتھوں ٹکٹ دی. اگرچہ خاکسار نے ایک موقع کے اوپر ایک اعلیٰ پی ایم ایل این کے عہدیدار سے پوچھا کہ کیڑی کی مجبوری آ گئی تھی، کنی کی مجبوری آ گئی تھی. میں کئی دفعہ 184H ماڈل ٹاؤن میں گیا اور وہاں پہ چھوٹے سے بڑا ہر شخص جس طرح مشاہد حسین سید کو نظر انداز کر رہا ہوتا تھا، اور شاہ جی جو ہیں ان کو جس طرح فوکل پرسن رہنے کا شوق ہے اور وہ وہاں پہ نظر انداز ہو رہے ہوتے تھے، اس کے باوجود چمٹے ہوتے تھے. تو میں نے وہاں پہ ایک خاتون سے پوچھا، میں نے کہا کہ شاہ جی بڑے نگلیکٹڈ فیل کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ فیل نہیں کر رہے، انہیں نگلیکٹ کیا جا رہا ہے. وہ اعلیٰ خاتون ہے نا پی ایم ایل این کے اندر. تو میں نے کہا کہ کیوں نگلیکٹ کیا جا رہا ہے؟ کہنے لگے کہ ان کی اب کوئی جگہ نہیں ہے پی ایم ایل این کے اندر. اب انہوں نے آخری اٹیمپٹ کی ہے. میں نے کہا جی آخری اٹیمپٹ کیا کی ہے؟ انہوں نے سی پیک کے ذریعے سی پیک کا کور لے کے چینیوں سے سفارش کروائی ہے، اور اگر انہیں ٹکٹ ملی تو وہ چائنا کے کوٹے کے اوپر نواز شریف صاحب دیں گے. اور اس کے بعد سینٹ کے الیکشن ہوئے اور مشاہد حسین سید صاحب کو سینٹ کی ٹکٹ عطا ہو گئی. تو میں نے انہی خاتون کو فون کر کے پوچھا، میں نے کہا ہاں دسو پھر. کہنے لگے چین دا کوٹا سی تو پھر کی کر دے. انہوں نے کہا کہ جی سی پیک کو بہت اچھی طرح آگے لے جا رہے ہیں. اب مشاہد حسین سید صاحب جو ہیں وہ ابو ظبی گورنمنٹ کے ایڈوائزر بھی ہیں فارن افیئرز کے اوپر نا. مشاہد حسین سید صاحب کے ذریعے ایران سے رابطے میں آسانی رہتی ہے، یو اے ای والوں کو بھی مطلب چینل مختلف اسٹیبلش کیے جاتے ہیں. بہت سارے بدخواہوں کا یہ بھی خیال ہے کہ پاکستان کے اندر سی پیک کا بیڑا گرک کرنے میں جناب سید صاحب کا دخل ہے تاکہ ایران کے لیے اپرچونٹیز کریٹ ہو سکتی ہیں، اور پھر ہوئی. پاکستان کے اندر اپنے ہاتھوں سے دفنایا ہے مشاہد حسین سید صاحب نے سی پیک کو. سارا کچھ ہوتے ہوئے دیکھتے رہے لیکن منہ سے ایک لفظ نہیں پھوٹے کہ اے فلانا جرنیل جے اے شیر چاندہ جے. اگر آپ کو یاد ہو صدر شی جن پنگ صاحب جو ہیں جو پاکستان کے دورے پہ آئے تھے تو انہوں نے ایک اعلان کیا تھا کہ 20,000 لوگوں کی آنکھوں کے آپریشن چائنا حکومت کر کے دے گی. ان کے پاک چائنا سینٹر سے میں نے سر پھوڑ دیا، جرنلسٹ بھیجے، خود ای میلز کی، خود فون کیے کہ بھائی جانو 20,000 آپریشن ہونے سن. بہت سارے بچے ہمیں پوچھتے ہیں جو نابینا ہیں اور ہمارا ریڈیو پروگرام سنا کرتے تھے، شاہ صاحب نے وہ 20,000 دی ہوا ہی نہیں لگن دیتی، پتہ نہیں کتے گئے. وہ 20,000 کرنی ہے جو ڈونیٹ ہونے تھے چائنا سے اور پاکستانیوں کو آنکھوں میں نور ملنا تھا. تو ماشاءاللہ شاہ صاحب کو بڑا تجربہ ہے اندر سے تباہ و برباد کرنے کا، لیکن یہ ہمارا موضوع نہیں ہے. موضوع یہ ہے کہ بیانیہ پھر بن گیا ہے، اور پھر وہی یوزول سسپیکٹ ہیں، روایتی مجرمان جو ہیں وہ اس کے اندر ایکٹیو نظر آتے ہیں. اور مشاہد حسین سید صاحب نے پھر ایک دفعہ فرنٹ سے لیڈ کیا ہے، اور فرنٹ سے لیڈ انہوں نے ایک تو اور بیانیہ بھی کیا ہے کہ ٹرمپ بائی آئیں گی، الپ اٹھائیں گی، پون پرمائیں گی اور عمران خان کو جیل سے باہر لائیں گی. یہ ایک بیانیہ. لیکن سب سے پہلے موجودہ حکومت کی روانگی کے لیے جو 6 ماہ کی مدت دی ہے وہ انہی لوگوں نے دی ہے جنہوں نے 2013 میں دی تھی. ٹھیک ہے، حکومت بنتے ہی لکھنا شروع کر دیا تھا، انہی نے دی. اور ان کی تاریں کہاں سے ہلتی ہیں وہ سنا ہے. آپ پارا والے کہتے ہیں کہ پنڈی سے ہلتی ہیں، پنڈی والے کہتے ہیں آپ پارا سے ہلتی ہیں. سانوں کوئی نہیں پتا کتوں ہلدیاں نے، لیکن سیم مضمون سیم ذات کے اوپر حملہ 11 سال کے بعد بھی سکرپٹ نہیں بدلا.
ٹھیک ہے، 11 سال کے بعد سکرپٹ نہیں بدلا، اے حکومت نہیں چلنی، اے حکومت ناکام ہو گئی، اے حکومت فلاپ ہو گئی۔ اور اگر اسی سکرپٹ پہ چلنا ہے تو میرا خیال یہ ہے کہ اگلے 2-4 ماہ کے اندر موجودہ حکومت کے خلاف کوئی دھرنا ہو جانا چاہیے یا کوئی مارچ ہو جانا چاہیے۔ ویسے یہ 30 مارچ کی تو ڈیٹ دے رکھی ہے عمران احمد خان نیازی صاحب نے، اب وہ پورا نہیں ہو پا رہا۔ مطلب جس طرح پہلے ان کے فلاپ ہوئے ہیں دھرنے جلسے وغیرہ، اس طرح کے یہ بھی ہوں گے، لیکن بہرحال وہ لوگ جو ہیں جن کو ہماری اسٹیبلشمنٹ نے مخصوص اسائنمنٹ کے لیے پالا ہوا ہے وہ اپنی جاب پہ واپس آ گئے ہیں۔ وہی کریکٹر ہیں، وہی لوگ ہیں، وہی بیانیہ ہے، اور نشانہ جو ہے وہ جناب نواز شریف صاحب کی ذات ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔